السلام علیکم جی. پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے. جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا اس میچ کے کچھ نہ کچھ نتائج سامنے آ چکے ہوں گے. تو بہرحال اس میچ کے اوپر کھربوں روپے کا جوا ہوتا ہے, آج بھی ہوا ہے, لیکن اس دفعہ یہ جوا جو ہے اس کی رقم کارخانوں بازار کے ذریعے وایا افغانستان جو ہے وہ دبئی یا ممبئی شفٹ نہیں ہوئی, بلکہ اس دفعہ کہاں سے شفٹ ہوئی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حافظ صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن ان تمام باتوں سے پہلے ہم ایک میٹنگ کا احوال بتانا چاہ رہے ہیں, اور میٹنگ کا احوال یہ ہے کہ جناب ملک کے لیڈنگ کرنسی ڈیلرز کو جمع کیا گیا. وہ کرنسی ڈیلرز جو کہ لائسنس یافتہ ہیں ان کو بلایا گیا, بلا کے ایک جگہ کے اوپر جس طرح میڈیا مالکان کو بلایا گیا تھا, اور بلا کے انہیں 2 سے 3 گھنٹے انتظار کروایا گیا, ٹھیک ہے. اور انتظار کروانے کے بعد ان سے 3 منٹ کی بھی ملاقات نہیں ہوئی. ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے ان کو ہال کے اندر جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ وہ پچھلے دروازے سے مائک پہ آئے اور آ کے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ بندے کے پتر بن جائیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈالر جو اوپر جا رہا ہے یہ آپ کی وجہ سے جا رہا ہے, اور ہم آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے, آئی تئی پھیر دیں گے. اور یہ کہہ کے 1.5-2 منٹ کے اندر وہ صاحب جس راستے سے, جن تاریک راہوں سے آئے تھے انہی کے راستے واپس چلے گئے, اور وہاں پہ بیٹھے جو کرنسی ڈیلر تھے ان کا ترا نکل گئے. یہ غلط بات ہے. کیوں غلط بات ہے یہ میں عرض کیے دیتا ہوں. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ لائسنس یافتہ لوگ ہیں. دھمکی لگانے کی بجائے آپ ان کے لائسنس کینسل کر دیجئے اور ان کے دفاتر سیل کر دیجئے. یہ کوئی بات نہیں ہے. دھمکی کا مطلب یہ ہوتا ہے, دھمکی کا مطلب پھر سننا چاہ رہے ہیں دھمکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنہیں نکلنا نکل جاؤ. اور دھمکی اور بڑک لگائی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ اگر دوسرا فریق بھاگنے کا ارادہ کر رہا ہو تو وہ دھمکی سن کے اور بڑک سن کے وہاں پہ چمپت ہو جائے, ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دھمکی اور بڑک اس لیے لگائی گئی ہے کہ جو اصل کرمنلز ہیں, جو اصل مجرم ہیں, جو اصل کرنسی کے سپیکولیٹرز ہیں وہ سائیڈ پہ ہو جائیں, دائیں بائیں ہو جائیں. تو ہو گئے پھر. بھئی اس وقت پورے ملک سے جو جوا ہے, جو کہ کرکٹ کے اوپر ہوتا ہے, جو کہ ریس کے اوپر ہوتا ہے, اور اب تک کے اندازے کے مطابق $3 ارب سے زیادہ سالانہ. آپ کہیں گے یار جوا تو میں جیت ہار ہوتی ہے, اگر پیسہ جاتا ہوگا تو آتا بھی ہوگا. ایبسولوٹلی رائٹ. لیکن جانے اور آنے کے درمیان جو فرق ہے وہ $3-3.5 ارب کا ہے. یعنی $3-3.5 ارب زیادہ جاتا ہے پاکستان سے. اس کا مطلب ہے اس کا ٹوٹل والیوم پاکستان سے جوئے کے اندر انوالو ہونے والی ٹوٹل رقم کا والیوم جو ہے وہ کسی بھی طور سے 7 سے 10 ارب سے کم نہیں, ٹھیک ہے. بھی جس میں 3.25 ارب گھاٹا پڑتا ہے ہر سال, تو اس کا مطلب ہے کہ اوورآل والیوم جو ہوگا, ظاہر ہے کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ $3.5 ارب جیتا جا رہا ہے تو $3.5 ارب ہارا بھی جا رہا ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں کہ $3.5 ارب ہارا جا رہا ہے تو $3.5 ارب جیتا بھی جا رہا ہوگا. $7 ارب ہو گئے. کچھ برابر تے بھی چھوٹتے ہونے نے, وہ بھی اتنے ہی لگا لیں تو $10 ارب سے زیادہ کا والیوم ہے اس وقت. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے, ٹھیک ہے, جوے کے اندر انوالو پیسے کا. اب یہ جوے کے اندر یہ اتنا بڑا والیوم ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر سر دیا جا سکتا ہے, جان دی جا سکتی ہے, بچے قربان کیے جا سکتے ہیں, بچے کو بم باندھ کے خود کچھ بنا کے بھیجا جا سکتا ہے, جو افغانوں کی خصوصیت ہے. فخر کاکا خیل ہمارے دوست ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, اور چونکہ خود بھی پختون ہیں تو وہ ہنس کے کہنے لگے ایک دن مذاق میں کہ ہم پختون بہت پریکٹیکل نیشن, ٹھیک ہے, ہم پیسے کے لیے پھٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر فخر کاکا خیل کا ریفرنس نہ ہوتا میں یہ بات کبھی نہ کہتا کہ تو بہت پریکٹیکل قوم. پیسے کے لیے ہم نے پوری نسلیں اڑوا لی ہیں لیکن اپنے ڈالر کھڑے کر لیے, ٹھیک ہے.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اس نے کہا اس میں سیکولر، مذہب پسند سارے شامل ہیں۔ فخر کاکا خیل صاحب کمال ہے، کمال ہے آپ کا یہ کال میرے دل کے اوپر جو ہے وہ نقش ہو۔ تو خیر جناب، یہ جو ہے ہوا کیا ہے، بڑک لگائی گئی ہے جی، اور بڑک کے نتیجے کے اندر عارضی طور پہ کم وقت کے لیے ڈالر نیچے تو آ گیا ہے۔ دیکھیے یہی کام جو تھے یہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہوا تھا، کسی کا راستہ روکا ہوا تھا، کسی کو دبکا لگایا ہوا تھا، کسی کو کسی کو ہنس کے دکھایا ہوا تھا، اور یوں ایک لیول کے اوپر وہ مینٹین کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انفلو تو اتنے ہی تھے۔ اس وقت کیا ہوا ہے، ملک کی یہ حالت دیکھ کے اس وقت لمحہ موجود میں ہماری ایکسپورٹ میں ہیوی انڈر انوائسنگ چل رہی ہے۔ ایکسپورٹ میں ہیوی انڈر انوائسنگ ہے، ایک چیز یہاں سے $5 کی جاتی ہے، کاغذات کے اندر $1 دکھائی جاتی ہے، $4 جو ہے وہ باہر سے خرید کے وہیں پہ پارک کر دی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم بوئنگ جہاز کے پرزے بناتے ہیں، کچھ نہ کچھ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی چند لاکھ ڈالر جو ہے اس کی ریمیٹنسز آتی ہیں پاکستان کے اندر۔ اب بوئنگ کے پرزے ہوں، پورا سال آپ بناتے رہیں اور بعد میں کہیں کہ جناب $4 لاکھ کا ہم نے یہ بوئنگ کے پرزے ایکسپورٹ کیے، گل سمجھ آ رہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب اگر $5 لاکھ یا $4 لاکھ آپ شو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو $50 لاکھ اور $60 لاکھ آپ وہاں پہ پارک بھی کر رہے ہیں۔ آپ صرف پیسے اتنے کی لے کے آ رہے ہیں جس سے خرچہ پورا ہو جائے، یہاں پہ بس خرچہ چلتا رہا۔ اچھا، یہ ہمارے جو ٹیکسٹائل کے خاص طور پہ جو بڑے بڑے ایکسپورٹر ہیں، جو آپ کو اور مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $80 ارب تک لے جانے کا فارمولہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ $40 ارب تک لے جانے کا فارمولہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لمحہ موجود میں وہ دو کام کر رہے ہیں، ایک تو یہاں سے اپنی انڈسٹری اکھاڑ رہے ہیں اور سری لنکا لے جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ 20% ویلیو ڈکلیئر کر رہے ہیں اور 20% کے ایکویولنٹ ڈالر لا رہے ہیں، اور ورنہ راتوں رات اتنا بیڑا غرق تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اچھا، باقی وہ ڈالر وہاں پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی جائیداد خرید لی ہے، ٹرمپ ٹاور کے اندر جو ہے انہوں نے کوئی، میرا مطلب ہے کہ کوئی فلور بک کروا لے۔ نہیں، ٹرمپ ٹاور کے اندر فلور جو ہے نا وہ بک کرتے ہیں جو لوگوں کو زکوٰۃ، خیرات، صدقات، چندے کھاتے ہیں، اور شوکت خانم کینسر کے نام کے اوپر لے کے جو کھاتے ہیں وہی وہ ٹرمپ ٹاور کے اندر پورا فلور خریدنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایکسپورٹر نہیں، ویسے بھی یہ جو ایکسپورٹر ہیں یہ دھاگے کے ایکسپورٹر ہیں۔ ٹرمپ ٹاور میں پیسے خریدنے کے لیے تو سلائی مشینیں ہونا ضروری ہے نا، تو سلائی مشینیں نہیں ہیں چونکہ ان کے پاس، یہ دھاگا اور فیبرک وغیرہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی اپنا 20% فارن ایکسچینج ریمیٹنسز ظاہر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ انہوں نے کوئی ٹرمپ ٹاور کے اندر فلور نہیں خریدنا۔ ان کا خیال ہے کہ جب یہ کچھ دنوں کے بعد منگوائیں گے تو اس کے $1 کے انہیں $350 $400 مل جائیں گے۔ تو اگر یہ کام ختم کر دیا جائے، یہ اس ڈالر کو کسی نہ کسی طور پہ سٹیبل کر دیا جائے بائی ہوک اور بائی کروک، پاکستان میں ایسی معیشت جس کے اندر آپ نے اتنے بڑے بڑے تھبنٹو لگانے کے لیے، اپنے تھبنٹو لگانے کے لیے کہ جب ہمارا دل کرے گا ہم اس راستے سے پیسے نکال لیں گے، آپ نے یہ رکھے ہوں جہاں پہ آپ نے گریڈ 21 کے سرکاری ملازم کو اجازت دی ہو کہ وہ ڈالر میں اکاؤنٹ کھول سکے، ٹھیک ہے، میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور اس کی بیگم کے بھی ڈالر میں اکاؤنٹ ہوں، اور پتہ چلے کہ 2-3 لاکھ ڈالر پہ آؤ دے اکاؤنٹ دے وچ، آپ جو ہیں جب آپ کی یہ ہمت نہ ہو کہ آپ پوچھ سکیں کہ پہنے جناب دی تنخواہ تے اینی کسی تے ڈالر کتوں آیا ہے، ہمت نہ ہو پوچھنے کی، تو ایسی اکانومیز کو پھر ایسے ہی مینج کیا جاتا ہوگا۔ جو لوگ بھاگے ہیں جی، یہ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، جو لوگ بھاگے ہیں یہ دڑکا لگانے کے بعد، یہ بڑک لگانے ہمارے اداروں کے، یا ہمارا ایک ہی ادارہ ہے جی، ایک ادارے کی بڑک لگانے کے بعد یہ جو لوگ بھاگے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈالر چھوڑ کے بھاگے ہوں گے؟ یہ اپنے ڈالر ساتھ لے کے گئے ہوں گے، اور ساتھ لے کے گئے ہیں، اور گئے بھی کہیں نہیں ہیں۔ کارخانوں بازار سے اٹھ کے جمرود روڈ کے اوپر جو چھوٹی موٹی آبادیاں ہیں یا پرانے گاؤں ہیں، ان کے اندر جا کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں، چھوٹی چھوٹی ڈرائنگ روموں کے اندر انہوں نے قلین ہی بچھانا ہوتا ہے اور کعبے کی کیتلی رکھنی ہوتی ہے،
باقی پھر دگڑ شروع ہو جاتا ہے. 8-10 موبائل ہوتے ہیں ان کے پاس اور ایک آدھ ٹیبلٹ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے ڈز ٹھیک ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, بیٹ پکڑ رہے ہوتے ہیں, آگے چلا رہے ہوتے ہیں. خیر وہ تو پیسے آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں, صرف FIA نے یا عاصم نصیر صاحب کے ادارے نے جو ہے وہ ان کو چتاونی دے دی ہے, انفارم کر دیا ہے کہ ادھر ادھر ہو جاؤ, ٹھیک ہے, اور وہ ادھر ادھر ہو گئے. اگر ان کے ادھر ادھر ہو جانے سے اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر جو ہے وہ کم از کم 34 روپے نیچے آ گیا ہے ادھر ادھر ہونے سے. اگر واقعی ان کو ہم ریگولیٹ کر لیں گے تو پھر تو 190 تک لانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے نا. اگر واقعی ان کو 4 چپیڑے مار کے, ٹھیک ہے, ابھی تو صرف ان کو دبکا لگایا ہے تو ڈالر اتنا نیچے آ گیا ہے. اگر ان کو 2 تھپڑ بھی لگ گئے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو ہم سے ڈالر سنبھالا نہیں جائے گا, بارشیں ہو رہی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اس پہ آپ نے سوچنا ہے. اور کہاں کہاں پہ یہ صورتحال ہوئی ہے. میں آج سنڈے کے دن نکلا ہوں اور میں نے سارا جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد دوسرا ولاگ لے کے. فی الحال آپ اس کو ہضم کرنے کی کوشش کیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.